بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیما انفو ہب کے پیارے دوستوں، آج آپ کی خدمت میں ایک ایمان افروز واقعہ لے کے حاضر ہوئے ہیں، جو کہ فرعون کے دور کا ہے۔ تو اس سے پہلے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا پش کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ فرعون کی خادمہ کا سبق اندوز اور حیرت انگیز واقعہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے معراج کرائی گئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے معراج کا قصہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب میں مدینہ سے بیت المقدس جاتے ہوئے راستے میں ایک مقام سے گزرا تو وہاں سے ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی خوشبو آنے لگی۔ وہ خوشبو اتنی اعلیٰ تھی کہ ایسی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس خادمہ کا قصہ سناتے ہوئے فرمایا، اس خادمہ کا نام نشاطہ تھا۔ پیارے بہن بھائیوں، نشاطہ اس کو بولا جاتا تھا اس دور میں جو کام کرنے والی ہوتی تھی، آپ کے بال وغیرہ سنوارنے والی ہوتی تھی، بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے والی ہوتی تھی، جس کو آج کی زبان میں ہم بیوٹی میکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو خادمہ کا نام نشاطہ تھا اور وہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن حسب عادت وہ کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر نیچے گر گئی اور وہ کنگھی اٹھانے کے لیے نیچے جھکی تو غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے لفظ بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی بیٹی نے یہ لفظ سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو نے کیا کہا؟ تیرا رب تو میرا باپ فرعون ہے اور تو نے یہ کس کا نام لے لیا؟ اس پر نشاطہ نے کہا کہ میرا رب فرعون نہیں ہے، بلکہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے اور تجھے حتیٰ کہ فرعون کو بھی پیدا کیا، اور وہی سب کو روزی دیتا ہے اور وہی روزی دینے والا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کو بہت غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ اچھا، تو میرے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا مانتی ہے، اپنا رب مانتی ہے؟ یہ کہہ کر شہزادی وہاں سے اٹھی اور اپنے باپ کو جا کر سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر فرعون بہت ہی سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اس خادمہ کے لیے اپنے بھرے ہوئے دربار میں خادمہ کو اپنے بھرے ہوئے دربار میں بلوا لیا۔ پھر فرعون نے نشاطہ سے کہا کہ بتاؤ، تو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ نشاطہ نے کہا کہ ہاں، میں تجھے اپنا خدا نہیں مانتی، اپنا رب نہیں مانتی، بلکہ میں اس اللہ کو خدا مانتی ہوں۔ میں اس اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں جس نے تجھے مجھے یہ زندگی دی اور وہ یہ زندگی لینے پر بھی قادر ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ آگ جلائی جائے اور اسے خوب جلایا جائے، پھر اس کے بعد اس کے بچوں کو لایا جائے اور ایک ایک کر کے سب بچوں کو آگ میں ڈال دیا جائے جب تک یہ مجھ پر ایمان نہ لے آئے۔ چنانچہ نشاطہ کی بیٹیوں کو لایا گیا اور سب سے بڑی بیٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈال دیا گیا۔
یہ منظر بہت ہی خوفناک تھا، لیکن نشاطہ نے ہار نہیں مانی۔ اس کے بعد پھر دوسری بیٹی کو بھی اسی طرح آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن پھر نشاطہ نے اپنے ایمان سے منہ نہیں پھیرا۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ جو بچی ابھی دودھ پیتی ہے اس کو بھی لے آؤ اور آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دودھ پیتی بچی کو اس کی ماں سے چھین کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ نشاطہ کی چیخیں نکل گئیں، لیکن اپنے آپ پر قابو رکھا اور کہا کہ فرعون، اگر ایسے ہی تو میرے 1000 بچے بھی ڈال دے تو میں پھر بھی تجھے اپنا خدا اور رب نہیں مانوں گی۔ آخر فرعون کو بہت غصہ آیا اور اس نے نشاطہ کو بھی آگ میں ڈلوا دیا۔ یہ خوشبو اب اس کی قبر سے آ رہی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم ایمان کی کس سیڑھی پہ کھڑے ہیں۔ اللہ حافظ۔